السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ قومی اقلیتی کمیشن نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کو کمزور طبقات سمجھا جانا چاہیے جہاں اکثریتی طبقہ غلبہ رکھتا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن نے کہا کہ دستور میں تحفظ فراہم کیے جانے اور قوانین نافذ کیے جانے کے باوجود اقلیتوں میں امتیاز اور عدم مساوات کا احساس پایا جاتا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اکثریتی طبقہ غالب ہے، اقلیتوں کو آرٹیکل 46 کے مفہوم کے تحت کمزور طبقہ سمجھا جانا چاہیے۔ قومی اقلیتی کمیشن نے 40 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں کہا کہ اعداد و شمار کے اعتبار سے چھوٹے اور کمزور طبقات کو حکومت کی جانب سے خصوصی گنجائش اور اسکیمات فراہم کیے بغیر غائب اکثریتی گروپوں کی جانب سے دبانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ حلف نامہ ایک پٹیشن کے جواب میں داخل کیا گیا جس میں کہا گیا کہ فلاحی اسکیمات کا انحصار مذہب پر نہیں ہو سکتا۔ انڈمان اور نکوبار میں منگل کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.3 ناپی گئی۔ ابھی تک زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ زلزلے کے بارے میں معلومات دینے والی قومی مرکزی برائے زلزلیات نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے پورٹ بلیئر انڈمان نکوبار میں منگل کی صبح 6:27 پر محسوس کیے گئے۔ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.3 تھی اور اس کی گہرائی 30 کلومیٹر اندر تھی۔ ہندوستان میں نئے کووڈ-19 کیسز میں 24% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,549 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 422 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,887 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور 30,549 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دہلی خواتین کمیشن نے ایک معاملے میں سٹی پولیس کو نوٹس جاری کی اور کارروائی رپورٹ طلب کی جس میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مسلم خواتین کے تعلق سے اہانت آمیز پیامات پوسٹ کیے۔ کمیشن نے 5 اگست تک رپورٹ طلب کی ہے۔ پینل نے کہا کہ اسے ایک شکایت موصول ہوئی جس میں الزام لگایا گیا کہ بعض مرد اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پیامات پوسٹ کرتے ہیں لوگوں کو مسلم خواتین کے خلاف جرائم کے لیے اکسا رہے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ایسا الزام لگایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض خواتین کے نام اور تفصیلات ڈالی جا رہی ہے جہاں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان خواتین کی عصمت ریزی کریں۔ دہلی کے خواتین کمیشن نے کہا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے اور ہنگامی مداخلت کا تقاضا کرتا ہے۔ کمیشن نے اس معاملے کو اتر پردیش پولیس سے بھی رجوع کیا جس نے بتایا کہ ملزمین دہلی میں رہتے ہیں۔ دہلی کے خواتین کمیشن نے اس معاملے میں درج FIR کی نقل اور گرفتار ملزمین کی تفصیلات طلب کی اور کہا کہ اگر کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کو ای-روپی کا آغاز کیا جو ایک شخصی اور بامقصد ڈیجیٹل پیمنٹ نظام ہے جس کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور فوائد پہنچانا ہے۔ کئی برسوں سے متعدد پروگرامز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شروع کیے گئے کہ فوائد ان افراد تک پہنچے جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے اور حکومت اور استفادہ کنندہ کے درمیان فرق کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ الیکٹرانک ووچر کا نظریہ اچھی حکمرانی کے اسی نظریے کو آگے بڑھاتا ہے۔ ابتدا میں ای-روپی کی سہولت صحت خدمت کے لیے دستیاب ہوگی اور بعد میں دیگر شعبوں کے لیے بھی اسے وسعت دی جائے گی۔ وزیراعظم نے ای-روپی کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک ڈیجیٹل حکمرانی کو نئی جہت دے رہی ہے۔ ای-روپی ووچر ڈیجیٹل لین دین اور ڈائریکٹ بینیفٹ اسکیم کو مزید مؤثر بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ اس سے شفافیت بڑھے گی اور راست طور پر لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ممبئی ایئرپورٹ کے VIP گیٹ پر اڈانی ایئرپورٹ کا بڑا بورڈ لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے شیو سینک برہم ہو گئے کیونکہ بورڈ پر چھترپتی شیواجی مہاراج کا نام غائب تھا۔ حالانکہ ممبئی کا یہ بین الاقوامی ہوائی اڈہ شیواجی مہاراج سے منسوب ہے۔ جس جگہ احتجاج کیا گیا وہ ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے قریب واقع ہے۔ شیو سینکوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اڈانی ایئرپورٹ کا بورڈ ہٹا دیا اور وہاں بھگوا جھنڈے گاڑ دیے جسے بعد میں پولیس نے ہٹا دیا۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر نے بتایا کہ وہاں اڈانی ایئرپورٹ لکھا ہوا تھا۔ اطلاع کے مطابق شیو سینکوں نے اڈانی ایئرپورٹ کا بورڈ ہٹانے کا کئی بار مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین نے دوران احتجاج یہ نعرے بھی بلند کیے کہ یہ ایئرپورٹ شیواجی مہاراج سے منسوب کیا گیا ہے تو اسے اڈانی سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے چند مظاہرین کو حراست میں لے کر FIR درج کر لی ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ فلم اداکارہ شلپا شیٹی کے ذریعے مختلف چینلوں اور اخبارات کے خلاف 25 کروڑ روپے کے حد تک عزت کے دعوے کی عرضی داشت پر عدالت نے شلپا کے اس جواز کو صحیح قرار دیا ہے کہ کسی کو بھی کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہیں تاجر راج کندرا اور اس کے دست راست ریان تھوڑپے کی اپنی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی عرضی داشت پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان کو معطل رکھنے کے معاملے میں حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ کورٹ نے ریاستی حکومت سے پوچھا ہے کہ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج کے ڈاکٹر کفیل احمد خان کو 4 سال سے معطل کیوں رکھا گیا ہے۔ کورٹ کے مطابق اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی محکمہ جاتی کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو سکی۔
عدالت نے حکومت کو 5 اگست تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جسٹس یشونت ورما نے یہ حکم دیا ڈاکٹر کفیل خان کی عرضی پر جاری کیا ہے۔ اتر پردیش میں اب ایک اور تاریخی شہر کا نام تاریخ کے اوراق میں کم ہو سکتا ہے۔ فیروز آباد کا نام بدل کر چندر نگر رکھنے کی تجویز کو ضلع پنچایت میں صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ نام بدلنے کی یہ تجویز بلاک پرمکھ لکشمی نارائن یادو نے پیش کی تھی۔ اب منظوری کے بعد اسے آگے کی کارروائی کے لیے ضلع انتظامیہ کو بھیجا جائے گا اور یہ اپیل کی جائے گی کہ اسے جلد از جلد ریاستی سطح پر متعلقہ محکمے کو بھیجیں۔ اپوزیشن اسے سیاسی چال بتا رہا ہے، جبکہ مورخ دانشور اور ملی و سیاسی رہنما اسے بی جے پی کی ایک گہری سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ملک میں بڑھتی فرقہ واریت کے بیچ کثرت میں وحدت کا ایک واقعہ کرناٹک کے وجے پورا میں پیش آیا ہے، جہاں ایک مسلم شخص نے ایک ہندو لڑکی کی شادی ہندو دھرم کے رسم و رواج کے مطابق کرائی۔ اس نے زائدہ 10 سال سے اس یتیم لڑکی کی پرورش کی تھی۔ الیکٹریکل کانٹریکٹر محبوب مسلی زائدہ 10 سال سے اس بچی کا خیال رکھ رہے تھے۔ پوجا جس وقت 7 سال کی تھی، اس کے ماں باپ چل بسے تھے، لیکن اس کا کوئی بھی رشتہ دار اسے اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ اسی علاقے میں رہنے والے محبوب نے آگے بڑھ کر بچی کو اپنے زیر پرورش لے لیا تھا۔ پوجا محبوب کے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ محبوب نے اسے اپنی بچی کی طرح پالا، لیکن اس کا مذہب تبدیل نہیں کرایا۔ محبوب نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ پوجا کے لیے لڑکا محبوب نے ہی ڈھونڈا اور پوجا کی عمر 18 سال ہونے کے بعد اس نے 30 جولائی کو اپنے مکان کے سامنے ہندو رسم و رواج کے مطابق شنکر سے شادی کرا دی۔ دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے شرکت کی اور جوڑے کو آشیرواد دیا۔ ریاست اتر پردیش کی پولیس نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ریاست میں کووڈ-19 سے متعلق نئے قواعد و ضوابط جاری کیے۔ ان نئے قواعد کے مطابق ماہ محرم کے موقع پر کسی بھی مذہبی جلوس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ 10 روزہ فیسٹیول کا 10 اگست سے آغاز ہو رہا ہے۔ اسی دوران کسی بھی جلوس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اتر پردیش پولیس کے ڈائریکٹر جنرل مکل گوئل ڈی جی پی نے ریاست کے تمام سپرنٹینڈنٹ پولیس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر میں محرم کو کووڈ کے قواعد کے ساتھ اور وبا سے متعلق تحدیدات کو ذہن میں رکھتے ہوئے منایا جائے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے سانکلی میں کہا کہ جس زون میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کم ہے وہاں رات 8 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کا حکم جاری کیا جائے گا، لیکن وہ اضلاع جن میں مریضوں کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس ضلع میں پابندیاں جوں کی توں برقرار رہے گی۔ جہاں نرمی ممکن ہے ہم وہاں نرمی کر رہے ہیں، اور جہاں یہ کرنا تھوڑا مشکل ہے وہاں شہریوں کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھوکہ دہی کے نئے ثبوت سامنے لائیں گے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ملک میں انتخابی دھوکہ دہی اور بے ضابطگیوں کا پتہ چلا ہے جو ملک میں کبھی نہیں ہوا۔ ان میں سے بیشتر کیس پہلے ہی عام ہیں اور بہت سے مستقبل قریب میں سامنے آئیں گے۔ انہوں نے امریکی میڈیا پر انتخابی دھوکہ دہی کو چھپانے کے اپنے الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کی فتح 14 دسمبر کو تمام 50 ریاستوں کے باضابطہ طور پر انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد تصدیق کی گئی تھی، حالانکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ الیکشن جعلی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا الزام امریکہ پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا فیصلہ اچانک کیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے یہ بات پارلیمنٹ سے خطاب میں کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری موجودہ سیکورٹی صورتحال کی وجہ امریکہ کے انخلاء کا فیصلہ اچانک سے لینا ہے۔ اشرف غنی نے بتایا کہ میں نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ انخلاء کے نتائج ہوں گے۔ واضح ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء شروع ہونے کے بعد سے فوج اور افغان طالبان کی جانب سے شدید لڑائی جاری ہے۔ امریکہ کے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فوچی نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 کیسز مزید بڑھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید کرب اور تکلیف کا اندیشہ ہے۔ عہدیداروں نے ویکسین نہ لینے والے امریکیوں سے کہا ہے کہ وہ ٹیکہ حاصل کریں۔ فوچی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ میں مزید لاک ڈاؤن لگے گا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کافی زیادہ افراد ٹیکہ حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر وبا کو پوری طرح سے کچلنے کے لیے یہ تعداد کافی نہیں ہے۔ امریکہ کے مرکز برائے انسداد امراض نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے سفارش کی ہے کہ امریکہ کے ان حصوں میں جہاں ڈیلٹا شکل سے انفیکشن پھیل رہا ہے، ویکسین لینے والے افراد بھی ماسک پہنیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پینے اور آبپاشی کے مقاصد کے لیے دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر پیدا شدہ تنازع کا قابل قبول طریقے سے حل نکالیں۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس این وی رمنا کی زیر قیادت بینچ نے کی، جن کی پیدائش متحدہ آندھرا پردیش میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اس معاملے کے قانونی مسائل پر فیصلہ نہیں دے سکتے، تاہم اگر دونوں ریاستیں مذاکرات کے ذریعے اس تنازع کی یکسوئی کرنا چاہتے ہیں تو بینچ اس میں مصالحت کار کا رول ادا کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے حکومت اے پی کی طرف سے رجوع ہونے والے وکیل دشنت دوبے سے کہا کہ میرا تعلق دونوں ریاستوں سے ہے اور میں قانونی طور پر اس معاملے کی سماعت نہیں کرنا چاہتا، تاہم اگر مصالحت کے ذریعے اس معاملے کو حل نکالا جا سکتا ہے تو ایسا کیجیے، بصورت دیگر ہم کو اس معاملے کی سماعت دوسرے بینچ کے حوالے کرنی پڑے گی۔
तेलंगाना के विधायक के चंद्रशेखर राव ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से किए गए वादों की तकमील के तौर पर 150 करोड़ रुपए की मंजूरी का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने आज नागार्जुना सागर के हालिया गांव पहुंचकर ओहदेदारों के साथ हल्के के तरक्याती कामों का जायजा लिया। ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जो वादे किए थे, इन पर अमलावरी के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास के बाद अवाम से खिताब करते हुए हल्के की तरक्की के लिए कई ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐलानात पर यकीन नहीं रखते बल्कि अमलावरी पर तवज्जो दी जाएगी। एमसेट कन्वेनर गोवर्धन ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में 4 शुबे से शुरू होने वाले एमसेट इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। एमसेट इम्तिहानात में शरीक होने के लिए जुमला 2,51,132 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की है। इनमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए 1,64,678 तलबा और मेडिकल व एग्रीकल्चर एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए 86,454 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की है। एमसेट के लिए तेलंगाना में 82 और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 23 सेंटर्स कायम किए गए हैं। कन्वेनर एमसेट ने बताया कि 4, 5, 6 अगस्त को इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। 9 और 10 अगस्त को एग्रीकल्चर व मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। दोपहर 3 तक शाम 6 बजे तक दूसरे सेशन का इनेकाद किया जाएगा। एमसेट इम्तिहानात में तलबा को होने वाली मुश्किलात से आगाह करने और तलबा को किस तरीके से एमसेट इम्तिहानात लिखने के लिए सियासत डेली के यूट्यूब चैनल पर सियासत की जानिब से एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें एमसेट से मुतालिक तमाम तफसीलात पेश की जा रही है। एमसेट इम्तिहानात में शरीक होने से कबल तलबा वो वीडियो को ज़रूर देखिए। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया है। गुज़िश्ता रोज़ इसके 14 दरवाजे खोलते हुए 1 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया था। ताहम पीर को इसके 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से 3,55,727 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। इसकी मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 587 फीट दर्ज की गई है। बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने इनके हल्के के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से तरक्याती पैकेजेस के ऐलान की सूरत में ओहदे से इस्तीफे की पेशकश की है। गोशामाइल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब के मौके पर चीफ मिनिस्टर SC, ST, BC, किसानों और गरीबों को याद करते हैं। उन्होंने हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र दलित बंधु स्कीम के ऐलान का हवाला दिया। राजा सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अगर उनके रुकने असेंबली मुस्तफ़ी होते हैं तो हल्के को पैकेज मिलेगा। मैं गोशा महल से 2 मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। आप जब भी चाहें मैं मुस्तफ़ी होने तैयार हूँ। मेरे हल्के में SCs, STs, BCs और गरीब OCs अफराद रहते हैं। इनके लिए बेहतर मंसूबे का ऐलान करें ताकि हर घर को 10 लाख रुपए मिल सकें। राजा सिंह ने कहा कि वो अपने पार्टी सदर को राग़िब करेंगे कि इनके हल्के के लिए पैकेज के ऐलान से पहले इन्हें इस्तीफ़ा देने की इजाज़त दी जाए। ताहम उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम एक मरतबा फिर इन्हें मुंतखब करेंगे।